اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم پیرنٹنگ پہ کسی دن آرام سے پوری سیٹنگ کریں گے اور اس ٹاپک کے اوپر تھوڑا ٹائم لے کے ہم بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ جو ہماری میٹنگ تھی، جو ہماری گیدرنگ تھی تھوڑے دن پہلے، اس میں ہم نے پیرنٹنگ کے اوپر بات کی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکے، اور اسپیشلی جو سوالات تھے پچھلے تقریباً 1-1.5 مہینے سے آپ لوگوں کی طرف سے مجھے آئے ہوئے، ان تمام سوالات کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو جواب دوں گی، جو میں جواب نہیں دے سکی، صرف اس لیے کہ کسی دن آرام سے بیٹھیں گے اور ڈیٹیل سے اس ٹاپک کو لیں گے۔ لیکن چونکہ اب رمضان المبارک کی آمد ہے اور مصروفیات بھی ہم سب کی بڑھ گئی ہیں، لیکن جو مدرز ہیں وہ رمضان کے حوالے سے اپنے بچوں کے بیہیویئر سے بہت پریشان ہیں، تو اس لیے آج پھر میں نے سوچا کہ ہم اس ٹاپک پہ ڈیٹیل سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ جو ماؤں کی پریشانی ہے، جو ماؤں کی ٹینشن ہے، جو گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے مذہب کی وجہ سے، تو اس کی کیا وجہ ہے، ہم اس وجہ کو تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، اور جو جتنے کوسچنز تھے اس حوالے سے، پیرنٹنگ کے حوالے سے، اس میں سب سے جو پہلا کوسچن تھا، وہ ان تمام کوسچنز کو میں نے دیکھ کے تو ان کا جو بریف کوسچن جو ہیں وہ بنائے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بچے بات نہیں سنتے، بچے کہنا نہیں مان رہے، بچے مذہب سے باغی ہو رہے ہیں، بچوں کی نماز قرآن میں دلچسپی نہیں ہے، اور بچے جو ہیں پچھلے رمضان المبارک کے بارے میں جن مدرس نے کہا کہ بچے روزوں کا احترام بالکل نہیں کرتے، تو ان باتوں کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ زندگی کا فاسٹ ترین دور ہے، تبدیلیاں بہت جلدی سے، تیزی سے سب کچھ بدل رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دنیا چینج ہوئی ہے، وہاں انسانی رویے بھی بہت چینج ہوئے ہیں، اور اتنی تیزی سے سب کچھ چینج ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ذہنوں کو اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اپنے مائنڈ کو ہم نے اپڈیٹ نہیں کیا، اپنی سوچ کو، اپنے بیہیویئر کو اپڈیٹ نہیں کیا، تو اس کے جو جس طرح کے مسائل ہمیں پیش آ رہے ہیں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ مسائل بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تھک جائیں۔ ٹھیک ہے نا، ایک وقت تک انسان سٹرگل کرتا ہے نا۔ آج جو ایک مذہبی ذہن رکھنے والی ماں ہے، اس کی سٹرگل کیا ہے؟ اس کی سٹرگل یہی ہے نا کہ میرا بچہ دینداری کی طرف راغب ہو جائے، اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو وہ اس کو کہہ رہی ہے، چیخ رہی ہے، اور اسپیشلی رمضان المبارک کے حوالے سے جن مدرس کو پریشانی تھی، تو وہ یہ سب کیا اس کی وجہ سے، یعنی اگر یہ سب ٹینشن اسی طرح سے ہمارے گھروں میں جاری رہی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا نا کہ یا تو ہم ہار جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ بغاوت اپنی آخری حدوں کو پار کر جائے گی۔ ابھی تو تھوڑا درمیان والی سٹیج چل رہی ہے نا، ابھی ہم میں بھی دم ہے، ہم بھی بول رہے ہیں، ہم بھی کوشش میں ہیں، اور جو بچے ہیں وہ بھی ان کی بھی جو بغاوت ہے ابھرتی ہے، بیٹھتی ہے، دبتی ہے، اٹھتی ہے، یہ والی سچویشن چل رہی ہے۔ تو اس سچویشن کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں اپنے بیہیویئر کو تبدیل کر کے، کہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سب سے وہی بات ہے کہ جب ایک پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس پرابلم کی وجوہات کو تلاش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی وجہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہم اپنی وجوہات جو ہے وہ اپنے مذہب کے حوالے سے تلاش کریں گے کہ دین اسلام کیا کہتا ہے، تو جب دین اسلام کے تناظر میں ہم اپنی پرابلمس کو دیکھیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا حل بھی ہمیں اللہ کے جو دین ہے اسی میں سے ڈھونڈنا ہوگا۔ سب سے پہلا جو کوسچن ہے، پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے نافرمانی کرتے ہیں، بچے فرما بردار نہیں ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے، تو اس بات کا جواب جو ہے، اگر میں 2 لفظوں میں دوں، اسلامک فلسفی کی روح سے اگر میں 2 لفظوں میں اس کا جواب دوں تو 2 لفظوں میں اس کا یہ جواب ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں تو ہمیں اپنا چیک کرنا چاہیے،
ہمیں اپنی فرما برداری کو اپنے اللہ رب العزت کے حضور بڑھا دینا چاہیے۔ شاید ہماری فرما برداری میں کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ماتحت جو ہیں وہ ہمارے نافرمان ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک قانون بنایا ہوا ہے نا، وہ یہی ہے کہ جب جب کوئی شخص اللہ کی فرما برداری میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کے اندر نرمی آتی ہے، اور اس کو اپنے رب سے جب محبت ہوتی ہے نا، تو پھر رب کی مخلوق کے ساتھ وہ تشدد اور برا رویہ نہیں رکھتا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگتی ہے، اور پھر یہ تو ہماری اپنی اولاد ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ جھک جائیں گے، تھوڑا ان کے آگے اپنا رویہ چینج کر لیں گے، آرڈر دینے والا رویہ نہیں ہوگا، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں گے، بات وہی ہے کہ اگر ہم سارا دن چیخ چیخ کے ان سے کہیں گے کہ نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، تو وہ چڑ جائیں گے۔ دیکھیے، بچے کی جو تربیت ہے نا، وہ تو گود سے شروع ہو جاتی ہے، اور جدید سائیکالوجی تو کہتی ہے کہ ابھی بچہ دنیا میں بھی نہیں آیا، ابھی تو اس کے آنے کی امید لگی ہے، تو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو بیہیویئر جو ہے اس کا اسی وقت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں اگر بہت اچھا ٹائم وہ گزارے گی، تو وہ بچے کی عادات جو ہیں وہ بھی پازیٹیو ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جدید سائیکالوجی تو یہی کہتی ہے۔ اور اگر ایک بچہ آنکھ کھولتا ہے اور اس نے ہر وقت ماں کو دیکھا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ ہر وقت باوضو رہتی ہے، اور نماز کے ٹائم پہ ماں نماز کا اہتمام کرتی ہے، اور ماں کو اس نے کبھی چیختے چلاتے نہیں سنا، اس نے ماں کو ہمیشہ دھیما سنا ہے، اس نے ماں کو ہمیشہ اپنے بڑوں کے آگے فرما بردار دیکھا ہے، اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ جھکا ہوا دیکھا ہے اپنے اللہ کے آگے۔ اللہ نے جو رشتے اس کی ماں کے بنائے، ان کے ساتھ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں نے کبھی ان کی نافرمانی نہیں کی، یعنی اس نے اپنی ماں کو ہر رشتے میں فرما بردار پایا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچہ نافرمان ہو یا بچہ چیخنے چلانے والا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر بچے نے آنکھ کھولتے ہی اپنی ماں کو چیختے چلاتے پایا، ہر وقت اس نے دیکھا کہ اس کی ماں چیخ رہی ہے، شکوے کر رہی ہے، شکایات کر رہی ہے، اس کی برائی اس کی برائی، گوسپنگ، یہ سب اس نے اپنی ماں کی گود میں جب آنکھ کھولی تو یہ سب بیہیویئر اس نے اسی وقت دیکھ لیے، تو کیا ہے، وہ بول نہیں سکتا لیکن وہ ایبزارب کرتا ہے، یہ سب نیگیٹیوٹی وہ اپنے اندر ایبزارب کرتا چلا جائے گا، اور پھر کیا ہے کہ دھیرے دھیرے اس کی پرسنالٹی بھی ایسی ہی ہونے لگے گی۔ اگر اس نے اپنی ماں کو ہر وقت چیختے چلاتے دیکھا ہے، تو وہ بھی بالکل اسی طرح چیخے چلائے گا۔ اگر اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت فرما بردار ہے، اور نماز اور قرآن کا جو ہے شغف ہے اس کو، اور دھیمی، یہ نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم اور ماں چیخ رہی ہے میری نمازیں خراب کر دی تم لوگوں نے، تم لوگوں کی وجہ سے میں عبادت نہیں کر سکتی ہوں، تو پھر کیا ہے کہ پھر بچے کو عبادت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، بلکہ بچہ تو عبادت کو اپنا حریف سمجھے گا، وہ کہے گا کہ ہماری وجہ سے یہ خراب ہوئی ہے تو ہم تو اب اور ہی خراب کریں گے، ایک آٹومیٹکلی ایک دشمنی پیدا ہو جائے گی، اور یہ کھینچا تانی گود سے ہی شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رویے جو ہیں ایکچولی رویے ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور جب یہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں پھر ان کو چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بزرگوں کا قول ہے نا کہ جب بچہ چھوٹا سا ہو تو اس کے غلام بن کے رہو، یہ غالباً حضرت علی کا قول ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو، پہلے جو 9 سال یا 7 سال ہے غالباً، کہ بچے کے غلام بن جاؤ، اور پھر اگلا جو 7 ایئرس کا ٹائم ہے وہ اس کے دوست بن جاؤ، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ماسٹر بن جاؤ۔ تو یہ بڑا خوبصورت اصول ہے پیرنٹنگ کا، کہ سٹارٹ میں ہی اگر اس نے صرف محبت دیکھی ہے اپنی ماں کو، اس نے اپنی ماں کو کسی کی ناشکری کرتے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بچہ کبھی بھی اپنی ماں کی ناشکری نہیں کرے گا۔ تو یہ اگر اس ٹائم پہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اپنی غلطیوں کو مان لینا چاہیے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مان لیں اور ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنی غلطیوں کو مان کر
ابھی بھی وقت ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت کچھ بدل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے، اگر بچے کی شخصیت ڈیولپ ہو چکی ہے، بچہ اب جو ہے وہ 15 کراس کر چکا ہے، تو اس کے بعد اب بچہ تو 15-16 سال کا ہے، تو ماں کو اب سمجھ آئی، ماں نے اب دین کو سیکھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، تو ماں کو پتا چلا کہ اسلام تو کچھ اور کہہ رہا ہے، میں نے تو ساری زندگی نماز بھی نہیں صحیح طرح سے پڑھی، اور اب اس عمر میں ماں نے نماز سیکھی، ماں 40 کراس کر چکی ہے اور ماں نے اب دین کو سیکھنا شروع کیا، تو پھر کیا کرتی ہے ماں پھر ڈنڈا پکڑ لیتی ہے اور ماں کہتی ہے کہ بھئی مجھے تو بڑی دیر سے پتا چلا، تم لوگوں کو تو میں ابھی سکھاؤں گی، سب کچھ ابھی سکھاؤں گی، اور پھر اس کا چونکہ اس کا رویہ جو ہے وہ تھوڑا تشدد والا ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں اس کو بہت نیگیٹو جواب ملتا ہے، بچے جو ہیں وہ پھر اور زیادہ متشدد ہو جاتے ہیں، اور پھر گھر میں جو ہے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور بچے مذہب سے باغی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اس کی وجہ کو ڈھونڈ لیا کہ ہم نے تو اتنی لیٹ دین کو سیکھا تھا، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو کام ہم نے یعنی 30 یا 40 کے بعد کیا ہے، ہمارا بچہ ابھی سے کر لے، جبکہ اس کی بیس ہم نے بنائی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جن ماؤں نے بیس بنائی ہوتی ہے، جو بالکل ارلی ایج سے بچے کی جنہوں نے بیس بنائی، وہ پرابلم میں نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کون سی ماں پرابلم میں ہے، وہی ماں پرابلم میں ہے کہ جس نے ابھی دین سیکھنا شروع کیا، ابھی اس نے قرآن کو پڑھا، اس نے سیکھا، تو پرابلم اس ماں کو آئیں گی، وہ ایک دم سے بہت زیادہ یعنی اپنی طرف سے تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا ہی کر رہی ہے نا، اپنی طرف سے تو وہ اپنی اولاد کی محبت میں سب کچھ کر رہی ہے کہ میں نے اب سیکھا ہے تو تم لوگوں کو میں فٹافٹ سکھا دوں، تو ہمیں تھوڑا سا ہمیں بھی اپنا رویہ چینج کرنا ہوگا، ہمیں تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہوگا، اور اس چیز کو بتدریج لے کے چلنا ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ اب ڈیولپ ہو چکی ہے، 15 ایئرس کے بعد وہ اس کی شخصیت جو ہے وہ جڑ پکڑ لیتی ہے، وہ مضبوط ہو جاتے ہیں اس کے رویے، اور اس وقت اس کو اگر ہم چیخیں گے، چلائیں گے، اور اس کو پکڑ پکڑ کے ہم اس کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے، تو پھر جو ہے بچے باغی ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ بہت اسپیشلی وہ مدرس جنہوں نے اب درس جوائن کیے، اب سیکھنا شروع کیا، اسپیشلی ان مدرس کو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز صبر صبر صبر، صبر کے ساتھ ہم کام لیں گے، اور اپنے رویے سے، ٹھیک ہے نا، اپنے رویے سے ہم تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا، ہم اپنی فرما برداری کو اپنے رب کے حضور بڑھا دیں گے، جب بچہ یہ دیکھے گا کہ میری ماں نے تو جب سے درس جوائن کیا ہے، جب سے میری ماں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا ہے، اور تب سے تو میری ماں بہت اچھی ہو گئی ہے، اب تو میری ماں چیختی نہیں ہے، اب تو میری ماں ڈانٹتی نہیں ہے، اب تو ماں کچھ بھی نہیں کہہ رہی، اب تو ماں اچھی ہو گئی ہے، تو کیا ہے کہ پھر بچے کو دھیرے دھیرے تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن وہ بھی مذہب کو سمجھنے لگ جائے گا، اور اس کا رویہ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اور دوسری بات جو یہ کوشچن تھا کہ بچے رمضان کا احترام نہیں کرتے، تو اس میں بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب بچپن سے انہوں نے شاید ہم سے کچھ کمیاں رہ گئیں، بچپن سے انہوں نے کچھ ماحول ایسا دیکھا، اور اب ایک دم سے وہ تبدیلی ان سے ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، پھر ایک بات یہ ہے کہ ایک چلے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو ماحول ٹھیک تھا، لیکن چونکہ اب اویئرنیس بہت زیادہ ہے، ارد گرد کا ماحول، جن سکولز میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ان سکولز کا ماحول، اور پھر یہاں اسپیشلی امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تو بالکل ہی ماحول ڈفرینٹ ہے، تو کیا ہے کہ ایسے میں بچے جو ہیں، آپ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ وہ کس قدر پریشان ہیں، ان کو بھی اتنی زیادہ جگہوں پہ ان کی بھی ذات بٹ جاتی ہے نا، ایک طرف مذہب ہو رہا ہے، اور دوسری طرف بالکل جو باہر کا رویہ ہے یونیورسٹیز کا، کالجز کا، ہائی اسکولز کا، وہ بالکل فرق ماحول ہے، اور پھر جو ان کے ہاتھوں میں ڈیوائس ہے، انٹرنیٹ ہے، وہ کچھ اور ہے، تو اتنی ساری جگہوں پہ جب بچہ بٹتا ہے تو پھر بچے کے پاس دو رویے ہیں، ایک رویہ تو یہ ہے کہ بچہ اس وقت کیا کرے کہ
اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ بہت گھر کا ماحول جو ہے وہ اس کو پسند نہیں آ رہا، اس کی طبیعت کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، اور وہ بہت زیادہ دنیا کی رغبت بچے میں گھر کر گئی ہے، تو پھر بچہ کیا کرے گا؟ اب وہ پیرنٹس کو نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیرنٹس کے ساتھ میں گھر کا ماحول جو خراب کروں گا، پھر بچہ جو ہے وہ منافق جو ہے نا وہ منافقین کا رستہ اختیار کرے گا۔ منافقین کا رستہ کیا کہ وہ پیرنٹس کے آ کے بہت اچھا بن جائے گا، لیکن اندر ہی اندر چھپ چھپ کے وہ غلط رستوں پہ چل نکلے گا۔ یعنی کچھ اتنی دردناک کالز میں نے مدرس کی لی ہیں، اتنی دکھ دینے والی باتیں میں نے سنی ہیں، بلیو کریں کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم سے کہاں پہ غلطی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب ہم غور کریں تو شاید غلطی ہم سے ہوئی ہوتی ہے۔ جب ہم بہت سختی کا رویہ اپنا لیتے ہیں تو پھر بچے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب بچے دور ہوتے ہیں تو پھر بچے شاید ہمارے سامنے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جیسے اب یہ جو بات میں کر رہی ہوں کہ جو بچے، اب بچوں کا یہ رویہ مدرس نے بتایا ہے کہ بچے کہتے ہیں، مدرس کہتی ہیں کہ ہم نے بچوں کو، ہم تو روزے رکھوا رہی ہیں، بچے روزے رکھ رہے ہیں، اور انہوں نے بچوں کو چھپ چھپ کے غلط کام کرتے پکڑا، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہے کہ جب ماں نے پکڑا تو بچہ کہہ رہا ہے مجھے روزے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں یہ اسٹوپڈ قسم کی عبادت نہیں کر سکتا، اور بھوکا میں نہیں رہ سکتا۔ تو پھر مجھے بتائیں قصور کس کا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، ہم تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ یہ تو اللہ نے بھی کہا نا کہ مذہب میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہمیں بہت صبر سے چلنا ہے، بہت صبر سے، بجائے اس کے ہم بچے، ہم دیکھ لیں، ہر ماں کو اپنے بچہ کا پتہ ہوتا ہے، ہم دیکھ لیں کہ یہ بچہ اب سختی سے مانے گا نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ جتنا ہمارا اس پہ اختیار ہے وہ یہی ہے نا کہ ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم سختی سے اس کو پکڑ کے سحری کھلا دیتے ہیں تو، اور افطاری میں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے سج کے کھانا کھا لے گا، افطار کر لے گا، لیکن کیا ہے کہ ہمارے رویے نے اس کو منافق بنایا ہے۔ شاید وہ منافق نہ بنتا، لیکن اس میں قصور ہمارا ہے، تو ہمیں ہی اپنا رویہ چینج کرنا ہے۔ پھر اسپیشلی اس نے دیکھا کہ ماں کا تو جب روزہ ہے، ماں تو اور زیادہ اینگری فیس میں ہوتی ہے، ماں تو اور زیادہ غصہ کرتی ہے، تو اس کو روزے سے اور نفرت ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ روزوں میں تو گھر کا ماحول اور ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ماما سے پوچھو تو ماما ہر وقت غصے میں ہے، ماما کو اپنے قرآن کی پڑھی ہے، ماں کو اپنی عبادت کی پڑھی ہے، اور ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو بچے اور بھاگ گئے روزے سے۔ حالانکہ روزہ تو بڑی ہی خوبصورت چیز ہے، اور اس اس عبادت کی تو اتنی پیاری لذت ہے کہ جس کو یہ لذت لگ جائے وہ اس کو کہاں چھوڑتا ہے۔ دیکھیں جو بچے ماشاءاللہ سے روزے رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی ایج میں بھی، تو ان کی مدرز ان کو پکڑ پکڑ کے بھی کہیں کہ بیٹا گرمی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ آئے چھپ کے روزہ افطار کر لیں، وہ نہیں کرتے افطار، وہ اس لذت کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، جان چکے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں، ہمارا جو کرنے کا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو عبادت کی لذت سکھائیں، سکھانے کا یہ کام، تھوپنے کا کام نہیں ہے۔ عبادت جو ہے وہ تو بڑا، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق ہے، بڑا خوبصورت تعلق ہے عبادت کی، تو وہی بات ہے، اس کی تو جو مٹھاس ہے وہ اتنی پیاری ہے کہ اگر ایک بچے کو بھی لگ جائے، تو ہم دیکھتے ہیں نا کتنے پیارے پیارے بچے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ شوق سے نماز پڑھتے ہیں، وہ شوق سے مسجد جاتے ہیں، وہ شوق سے روزہ رکھتے ہیں، تو ہے نا، آج بھی ہیں ایسے بچے، ایسے نہیں ہے کہ نہیں، آج بھی ہیں۔ جن ماؤں نے، جن پیرنٹس نے لکیلی ابتدا سے ہی اپنے گھروں کے ماحول اس طرح سے رکھے، تو ان کو اس طرح کی پرابلمز الحمدللہ فیس نہیں کرنی پڑتی ہیں، ان کے بچوں کو نہیں یاد۔ تو پرابلم ان گھروں میں ہوئی ہے کہ جنہوں نے کبھی ادھر کبھی ادھر، لیٹ پتہ چلا، چلیں پتہ چل گیا الحمدللہ، لیکن اس کو پتہ چلنے کے بعد کیا ہے کہ باقی پورے گھر کے لیے ہمیں پرابلم نہیں بننا۔ وہ ایک خاتون کا وہ میں دیکھ رہی تھی، کسی نے مجھے کہا کہ جی جو ہماری ہمیں پڑھاتی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ
رمضان آ जाए तो बच्चों पे सख्ती करें और बच्चों को बस अफ्तारी के बाद भी उनको एक टाइम तक खाना खाने दें और उसके बाद आप लोग किचन लॉक कर दें और किसी को ये इन बातों में टाइम ज़ाया मत करने दें, रोज़ा इस चीज़ का नाम नहीं है। और मतलब कि आप देखें कि अगर इस तरह के रवैये हम बच्चों के साथ मज़हब के हवाले से करेंगे, बाकी सारी बातों में हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। हम बच्चों की सारी नाजायज़ फ़रमाइशें पूरी कर रहे हैं। महँगे से महँगे उनको हम टॉयज़ लेके दे रहे हैं। उनको हमने ज़बरदस्त किस्म के टैब लेके दिए हुए हैं। बेजा उनके लाड प्यार उठा के उनको हमने सर पे चढ़ाया हुआ है। और जब मज़हब की बात आई तो एकदम से हमने उनको आसमान से नीचे पटक दिया। तो बच्चा बताएँ किससे बागी होगा? बच्चा मज़हब से बागी नहीं होगा। हम बच्चों से कहें कि भई बस ये रोज़ा तो बड़े ही वो मुजाहिदे का काम है, तक़वे का काम है, तो ख़बरदार किसी ने इफ्तारी में कोई इस तरह की हरकत नहीं करनी। तो धीरे-धीरे भई धीरे-धीरे हमने उनको लेके चलना है, एकदम से नहीं, रग़बत दिलानी है मोहब्बत से। तो जब हम मोहब्बत से ये काम करेंगे ना तो कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है कि बच्चे दीन की तरफ ना आएँ या बच्चे रोज़े से बगावत करें या बच्चे नमाज़ से बगावत करें। शैतान तो कैद होता है रोज़ों में। थोड़ी-सी हम अपने रवैये में तब्दीली करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं है कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा बाशऊर हैं ये बच्चे। तो इंशाअल्लाह ये आएँगे मज़हब की तरफ, थोड़ा-सा हमें अपना रवैया जो है वो तब्दील करना होगा और हिकमत के साथ जो है ना इनको तरग़ीब दिलानी पड़ेगी। ये आज का बच्चा है ना, ये ज़ोर ज़बरदस्ती का ज़माना गुज़र गया है। ये ज़ोर ज़बरदस्ती से कायल नहीं होने वाला, जब तक इसको कुछ मिले ना, कुछ नज़र ना आए। तो जब इसको ये कुछ मिल जाएगा इबादत की लज़्ज़त को ये चख लेगा और ये अपने रब के क़ुर्ब से रोशनास होगा। इसको समझ आ जाएगी कि रमज़ानुल मुबारक में जो रहमतें बरसती हैं, उन रहमतों को अवेल कैसे किया जाता है और उनकी क्या लज़्ज़त है। यही समझाना है ना हमने उनको। जब इनको ये समझ में आ जाएगा तो फिर कोई वजह नहीं है कि वो रमज़ान का एहतराम ना करें, वो करेंगे इंशाअल्लाह। तो बस करने का काम यही है कि हम बैठ के देखें कि हमारे बच्चों के जो-जो रवैये ख़राब हैं, उन रवैयों के पीछे हमारा क्या कसूर है। जिस दिन हमने अपने कसूर को पकड़ लिया, तो इंशाअल्लाह फिर हम सुधरेंगे तो वो भी सुधर जाएँगे। जी, तो अब ये इस बात के ऊपर ये क्वेश्चन एक और आया है कि जब हमने ही मेहनत करनी है तो फिर यानी बच्चे जो हैं ये तो सारा काम हमारे पे ही डाला जा रहा है। तो इसका जवाब बड़ा अच्छा एक वो शेर है ना, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो जो कहना मानता है ना उसी से काम करवाया जाता है। तो प्रॉब्लम तो हमें हो रही है ना, तो जिसको प्रॉब्लम है वही इसको सॉल्व करेगा ना। तो हम जब एक्शन करेंगे तो इसका रिएक्शन ज़रूर आएगा, लेकिन तब्दीली हमें अपने अंदर करनी है, ठीक है ना? तो बस बच्चों की बगावत इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, ये टिप्स को आप फ़ॉलो करें और इनके ऊपर थोड़ा-सा काम करें इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा ये रवैया, ठीक है ना? चलिए इंशाल्लाह इन बातों इसके साथ ही हम इस टॉपिक को अगर कोई और नए सवालात आपके हुए तो फिर इंशाल्लाह इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे, वरना मेरा ख़्याल है कि हमने इस टॉपिक को समझ लिया है कि प्रॉब्लम दरअसल क्या है। प्रॉब्लम जो है हम जब पकड़ लें तो फिर उसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं रह जाता है। ठीक है? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।